ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. آمین. کوئی مشکل تو نہیں ہے. سو یاد رکھیں، ایک شخص جب مسیح میں نجات پاتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، خدا کی طرف واپس لوٹتا ہے، مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، تو اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ روحانی طور پر پختہ ہو، مضبوط ہو، بالغ ہو، وہ مسیح کے قد تک پہنچے. اور سم ٹائمز بے شمار نجات پانے کے بعد مضبوط نہیں ہوتے، بالغ نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھتے نہیں. گلتیا کی کلیسیا کے ساتھ یہی ایک پرابلم تھی. پال اس وجہ سے بڑا پریشان تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ مسیح میں بھی بالغ نہیں ہو رہے تھے، بڑھ نہیں رہے تھے. اور پال بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ گلتیا، تمہاری طرف سے یا تمہاری وجہ سے مجھے پھر سے جلنے کا جو درد ہے وہ لگا ہے، جب تک کہ مسیح تم نے صورت نہ پکڑ لے. اور سنیے، پال ایک ایسے لیڈر ہوتے ہوئے، رہنما ہوتے ہوئے، کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے، اپنے اندر یہ پین رکھتا تھا کہ اس کی کلیسیا بالغ ہو اور وہ مسیح میں صورت پکڑے. آمین. اور یاد رکھیں، ایز اے پاسبان، ایز اے لیڈر، ہم سب کی یہ نیڈ ہے کہ ہم اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ ہمارے لوگ مسیح میں ترقی کریں، گروتھ کریں، وہ آگے بڑھ سکیں. آمین. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں، مسیح میں مضبوط ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، مسیح میں پختہ ہونے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ہمیں کلام مقدس کے کچھ اصولوں کی ضرورت ہے، پرنسپل کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چرچز میں ہم اگر ساری زندگی بھی بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تب ہوگا جب ہم اس خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں گے اور پھر اس کلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے. آمین. تو آج اسپیشل ہم سیکھیں گے روحانی پختگی میں کیسے ترقی ہم کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیح میں بالغ ہوں، ہم مضبوط ہو سکیں. تو روحانی پختگی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسیح ہماری زندگی کا مرکز بنے. آمین. جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسیح ہماری زندگی کا، ایسا کہیں ذرا، مسیح ہماری زندگی کا مرکز بنے. ہاللیلویا. اس بات کو اپنے ذہن میں، مائنڈ میں رکھیں کہ اگر ہم روحانی پختگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مسیح میں صورت پکڑنا چاہتے ہیں، جڑ پکڑنا چاہتے ہیں، بالغ ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو ہمارا گول ہے وہ کیا ہے کہ مسیح ہماری زندگی کا مرکز بنے. ہاللیلویا. اور یاد رکھیں، جب تک مسیح ہماری زندگی کا مرکز نہیں بنے گا، ہم کبھی روحانی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی مسیح کے پورے قد تک نہیں پہنچ سکے. اور مسیح کیسے ہماری زندگی کا مرکز بنے گا؟ اس کے لیے نمبر 1، اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو آپ کو نجات کی ضرورت ہے. اگر آپ نجات پا چکے ہیں اور آپ کی زندگی میں ابھی بھی سن ہے، گناہ ہے، آپ کو پھر سے توبہ کی ضرورت ہے. آپ خدا کی طرف لوٹیں. یاد رکھیں، کوئی بھی شخص اگر گنہگار ہے تو مسیح اس کی زندگی کا مرکز نہیں بنے گا. مسیح کبھی اس کی زندگی میں راج نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں ابھی سن
موجود ہے، اس کی زندگی کا مرکز گناہ بنا ہوا، اس لیے مسیح اس کی زندگی کا مرکز نہیں بنے۔ سب سے پہلا کام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانی پختگی میں ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نجات پانی ہے، گناہ سے رہائی پانی ہے، چھٹکارا پانا ہے، تاکہ گناہ ہمارے بدنوں سے، سوچوں سے، خیالوں سے، مزاج سے، خاندان سے، معاشرے سے ختم ہو جائے اور مسیح ہماری زندگیوں میں راج کر سکے۔ آمین۔ سو یاد رکھیں، مسیح تب تک ہماری زندگی کا مرکز نہیں ہوگا جب تک ہمیں حقیقی نجات نہیں ملے۔ کون سی نجات؟ اور پتہ ہے حقیقی نجات سے مراد کیا ہے؟ بے شمار لوگ ہیں جو نجات کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو ان کی زندگی میں مسیح نظر، اس کا مطلب ہے انہیں دیکھنا چاہیے کیا جو میری نجات ہے وہ واقعی میرے کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر میں حقیقی نجات یافتہ ہوں، ایماندار بندی ہوں یا بندہ ہوں، تو پھر مجھے اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ایماندار ہے لیکن وہ روحانی طور پہ گروتھ نہیں کر رہا، وہ مسیح میں بڑھ نہیں رہا، روح القدس کی نعمتیں کام نہیں کر رہی، روح کے پھل اگر نظر نہیں آ رہے، تو پھر یہ بات لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اگر میں 50 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، 5 سال سے توبہ کر چکا ہوں، میں چرچ میں ہوں، خادموں کے ساتھ ہوں، لیکن پھر بھی کیوں روح کی نعمتیں نہیں ہیں، روح کے پھل نہیں ہیں، کیوں مسیح کا مزاج مجھ میں نہیں ہے، کیوں میں ابھی تک مسیح میں صورت نہیں پکڑ سکا، کیا وجہ ہے؟ پھر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ شاید پھر میرے پاس نجات تو ہے لیکن وہ صرف دعوے تک ہے، میں نے ابھی تک حقیقی نجات کا تجربہ نہیں کیا، کیونکہ جب حقیقی نجات آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسیح ہماری زندگی کا مرکز بن جائے گا۔ آمین۔ اور ایک بات جو نہایت ہی خطرناک ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں کی زندگی میں جو گناہ ہیں وہ ظاہری ہیں، جو ظاہر ہو جاتے ہیں، جو آپ کو ان کے کردار سے، اٹھنے بیٹھنے سے نظر آتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جن کے گناہ ظاہری نہیں، وہ پوشیدہ ہیں، ان کے اوپر ایک پردہ ہے، ان کے اوپر ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ جو ہے، یاد رکھیں، وہ ہماری خودی کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سام ٹائم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے، اور اس نے ہم نے کیا کر لیا؟ اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ اور انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیشہ وہ دوسرے کی کمیاں نکالتا ہے لیکن اپنی کمی، کیونکہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمیشہ وہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے لیکن اپنی طرف انگلی نہیں کرتا۔ لیکن سنیے، ایسے ایماندار آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کی تحقیق کریں، اپنے کردار مزاج کے اوپر دھیان دیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا پوشیدہ سن ہے تو پھر اسے نکالیں، جب تک وہ نکلے گا نہیں مسیح آپ کی زندگی کا کبھی مرکز نہیں بنے گا۔ اگر آپ گنہگار ہیں، آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے، آپ کو مسیح کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے، اور پتہ یہ بات کس کو کہی تھی؟ یسوع کلیسیا، کس کو کہی تھی؟ جو ایماندار تھے ان کو بتایا گیا۔ یسوع نے کہا پس خیال کر کے تو کہاں سے، اور ساتھ اس نے کہا توبہ کر کے پہلے کی طرح کیا کر۔ اس کا مطلب ہے جس پوزیشن سے تو ہٹ چکا تھا، جہاں سے تو گر چکا تھا، توبہ کر اور پھر اپنی اس پوزیشن پہ آ جا، واپس آ۔ اور سنیے،
توبہ کے تعلق سے جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو پتہ ہے توبہ سے مراد کیا ہے. جب ہم کلام مقدس میں حزقیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آئے میرے ساتھ ایک حوالہ کلام مقدس میں سے میں خدا کی کلمہ سے درخواست کروں گا. مرید کریں گے حزقیل کی کتاب اس کا 18 باب اس کی 30 ورس کو ہم تلاوت کریں گے. جی 18 باب کی 30. جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب نکال بھی سکتے ہیں. حزقیل کی کتاب 18واں باب اور 30ویں ورس. پس خداوند خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ. توبہ کرو اور کتنے گناہوں سے؟ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لیکن پس خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل ہر ایک روش کے مطابق میں تمہاری کیا کروں گا؟ عدالت کروں گا. توبہ کرو اور اپنی تمام گناہوں سے کیا؟ سنیے توبہ سے مراد کیا جی؟ کتنے گناہوں سے توبہ کرنی؟ اور پتہ ہے ایسے ہی ایماندار کئی دفعہ ہم ایک کام سے تو توبہ کرتے ہیں تو باقی سب ہی کرتے جاتے ہیں. اس میں روحانی ترقی ہوگی؟ کبھی نہیں. سنیے توبہ کا مطلب کہ اپنے تمام گناہوں سے باز آئے، تمام طرح کی بدی سے کنارہ کر لینا. اور دوسری الفاظ میں توبہ کا مطلب ہے بدی سے بچنے کا عہد کرنا، خدا کے ساتھ وعدہ کرنا کہ میں آج کے بعد بدی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، بلکہ میں اس گناہ سے کنارہ کروں گا اور آج کے بعد میں تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا. آمین. پھر توبہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بدی سے نفرت کا ہو جانا. جب آپ بدی سے نفرت کرنا شروع کر دیں، اگر آپ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، آپ اسے نفرت کریں، کنارہ کر لیں اور خدا کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے؟ توبہ. آمین. اب یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں اپنے تمام گناہوں سے کیا آؤ. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا. کون کہہ رہا ہے جی؟ میرے ساتھ رہے گا، آواز آنی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. اور اگر خدا کہہ رہا ہے تو پھر کیا آپ کو مجھے خدا کی آواز سننی چاہیے کہ نہیں؟ ذرا سنجیدگی سے اپنے آپ سے پوچھیں کب آپ نے خدا کی آواز درست سنی تھی اور آپ نے واقعی اپنے سب گناہوں سے توبہ کی تھی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چرچ میں مسیح کے بدن کی کنڈیشن پر دھیان دیں تو موسٹلی لوگ وہ جو آپ کو چرچ میں تو نظر آتے ہیں لیکن وہ مسیح کے اندر نظر نہیں آتے. میری بات کو سمجھیں، وہ چرچ میں تو نظر آتے ہیں لیکن ریئل میں مسیح کے اندر نظر. سنیے چرچ میں ہونا فرق بات ہے اور مسیح میں ہونا. اگر آپ چرچ میں ہیں لیکن آپ کی زندگی مسیح میں نہیں گزر رہی تو پھر شاید آپ نے مذہب کو اختیار کر لیا. فقیوں فریسیوں کے پاس مذہب تھا لیکن ان کے پاس خدا نہیں تھا. ان کے پاس لمبے لمبے چوگے تھے، وہ چوکوں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا پسند کرتے، ربی کہلانا پسند کرتے، ان کے پاس ٹائٹل تھے، سب کچھ تھا، مذہب تھا، لیکن افسوس ان کے پاس خدا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس صرف چرچ ہونا چاہیے یا چرچ کا مالک مسیح بھی ہونا چاہیے؟ تو سنیے تب تک مسیح ہماری زندگی کا مرکز نہیں بنے گا جب تک کہ ریئل توبہ ہماری زندگی میں نہیں آئے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے؟ تمام گناہوں سے. اور سنیں ایسے ایماندار ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی پہ دھیان رکھنا ہے. یہ نہیں کہ
کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ گناہ میں گریں گے نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ایماندار زیادہ گرتا ہے۔ لیکن ایک گنہگار اور ایماندار میں فرق کیا ہے؟ لیکن شریر گرتا ہے اور وہ گرا ہی، لیکن جو راست باز ہے اس کے بارے میں بائبل فرماتی ہے کہ وہ 7 بار گرے گا لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ وہ 7 بار گرے گا لیکن پھر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شریر اپنی بدی سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس دلدل سے، گندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، لیکن جو صادق ہے، جس نے خدا کی پاکیزگی کا تجربہ کر لیا ہے، وہ گندگی میں کبھی رہ نہیں سکتا۔ وہ جب بھی لوٹے گا گندگی کی سمیل سے اسے راحت ہوگی، وہ خدا کی طرف لوٹے گا، وہ نکلے گا اس دلدل سے۔ لیکن اگر شریر ہے تو وہ اس سے کبھی باہر نکلنے کی کوشش۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو پھر دوبارہ کیچڑ کو لوٹ گیا۔ یاد رکھیں، حقیقی توبہ کرنے کے بعد اپنے مسیح میں قائم رہیں تاکہ وہ آپ کی زندگی کا کیا بنے؟ مرکز بنے۔ اور میں آپ کو یہ جس بات کی طرف لا رہا ہوں سنیں، ایسے ایماندار، جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس پردے کے نیچے بے شمار عیب ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسایہ نبی کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، یسایہ کی کتاب اس کے 6 چیپٹر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی تو یسایہ نے خدا کو ایک بڑی بلندی پر تخت کے اوپر بیٹھے دیکھا، اور وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد سرافین ہیں، کروبی ہیں، اور وہ خدا کو پکار رہے ہیں، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ جب اس نے خدا کے جلال، اس کی قدرت، اس کے روب داد کو دیکھا اور اس کی کروبیوں پر نگاہ کی تو پھر یسایہ چلایا، اس نے کہا مجھ پر افسوس، میں تو نجس لب لوگوں میں۔ اور یہ کون کہہ رہا تھا؟ ایک نبی۔ اب بلیو کریں گے، اس سے پہلے اس نے کبھی اپنے اس گناہ کو نہیں دیکھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خدا کی پاکیزگی، اس کی حضوری، اس کا کلام ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہماری روح پہ لگے ہوئے جو داغ ہیں وہ ہمیں دکھائے تاکہ ہم اس گناہ سے توبہ کر سکیں۔ میں بھی یسایہ کی طرح مطمئن ہو، لیکن سنیے، جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو پھر خدا بتاتا ہے کہ تیری زندگی میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ گزرے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا پیغام سن رہا تھا، اور اس پیغام کے اندر انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم مسیح کی خاطر لوگوں کے برتن بھی دھوئیں گے، ہم مسیح کی خاطر لوگوں کے جھاڑو بھی ماریں گے۔ اور میرے اندر سے یہ بات نکلی، یار اتنا بڑا خادم ہے کہ جدے کام کرتا ہے۔ اچھا، اتنی بات سی جب میں رات دعا میں تھا، خدا نے مجھے کہا معلوم کہا، میں نے کہا خدا من کیا؟ اس نے کہا وہ میرا منصور ہے، اس کی عدالت کرنا تیرا کام ہے یا میرا کام ہے؟ میں نے خدا مجھے معاف کر، مجھے سنیے، کئی دفعہ یہ بھی ایک سن ہے، میں اس سے بھی کہوں گا باز رہے، کسی خادم کے خلاف نہ ہو۔ وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا جانے اور وہ جانے، ان کی عدالت کرنا خدا کا کام ہے، ہمیں سن میں نہیں کرنا۔ ہم نے مسیح کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہے، آمین، تاکہ ہم روحانی طور پہ کیا ہو سکیں جی؟ پختہ ہو سکیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، توبہ کے بعد، اپنے تمام گناہوں سے باز آنے کے بعد، اپنی زندگی کا ایک نیا سٹارٹ دیں، آغاز کریں نئی زندگی کا۔ اگر آپ نے توبہ کی اور توبہ کے بعد پھر سوسائٹی بھی وہ، دوست بھی وہی، سہیلیاں بھی وہی، کام بھی وہی،
وہی روٹین ساری زندگی کی. توبہ سے پہلے بھی دعا نہیں تھی اور توبہ کے بعد بھی دعا. توبہ تو پہلے بھی لڑائیاں تھی, توبہ کے بعد جو ہوئی لڑائیاں. توبہ سے پہلے بھی زندگی نشے میں اور توبہ کے بعد بھی زندگی. میں نے بے شمار دیکھے ہیں لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نشہ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں پہ بپتسمے دے رہے تھے تو ایک جوان ہاؤس کے اندر اتر آیا. میرے ساتھ ایک خادم تھا تو میں نے اس جوان کو کہا کہ بیٹا آپ نے نہ تو خدا کے کلام کی کوئی تعلیم لی ہے اور نہ ہی آپ نے ارادن کو اس بات کے لیے تیاری کی ہے. تو میرے ساتھ جو خادم تھا اس نے ایک بات کہی کہ بھائی صاحب جو صلیب کے اوپر ڈاکو تھا اس نے بس چند جملے کہے تھے اور یسوع میں سے معاف کر دیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں خدا کی کیا مرضی. میں نے کہا جی بھائی صاحب تسی یہ ہاتھ رکھ کے دعا کرو تینوں بپتسمہ دے دی کیونکہ یہ دل تھوڑے دل سے خدا نے گل پائی. اور میں آپ کو بتاؤں وہ بندہ آج تک بھی مجھے پتہ چلا وہ شراب بیچ رہا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہے. تو کیا یہ توبہ ہو گئی؟ میں کہنا یہ بپتسمہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہر روز وہ نہاتا اور ایک دن یسوع کے ناتے بس دھوتا ہی لے لیا ہے لیکن یسوع نے ابھی تک وہ نیا مخلوق نہیں بنا. نئے مخلوق جب آپ بنیں گے آپ کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوگا. پھر مسیح آپ کی زندگی کا مرکز بنے گا اور پھر آپ روحانی پختگی میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. اور سنیں جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پھر مسیح کیسے ہماری زندگی کا مرکز بنتا ہے. آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے مقدس پال کا خط جو گلتیا کی کلیسیا کو لکھا گیا اس کے 2 باب کی ہم 20 ورس جو ہے اس کی تلاوت کریں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے اب سب ضرور اس ورس کو نکالیں. گلتیا کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب اس کی 20 ورس. میں مسیح کے ساتھ مصلوب آمین. پلوس کیا کہتا ہے جی؟ میں مسیح کے ساتھ. تو جب آپ توبہ کے بعد بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں گے؟ ہاللیلویا. جنہوں نے نہیں لیا وہ بھی ذرا غور سے سنیں, ٹھیک ہے؟ اور جو لے چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ کلام بڑا ضروری ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں. کیا ہوا؟ اور اگر آپ روم کے نام جو پال کا لیٹر ہے اس کے 6 چیپٹر کو پڑھیں تو پلوس بتاتا ہے کہ بپتسمہ مسیح کے ساتھ دفن ہونا ہے اور پھر جی اٹھی زندگی کا آغاز. آمین. جب آپ پانی میں اترتے ہیں توبہ کے بعد تو اس ایمان سے کہ میں پرانی انسانیت کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, جسم کے اعتبار سے آج اپنے آپ کو مارتا ہوں. اور جب آپ پانی سے باہر نکلتے ہیں تو اس ایمان سے کہ آج کے بعد یہ زندگی میں مسیح کے لیے بسر کروں گا. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو مسیح میں کیا کرتے ہیں؟ مصلوب. پلوس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا. آمین. سنیے جو شخص مر گیا کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ہلو. جو شخص مسیح میں مر گیا کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کتنے جو مر گئے مسیح میں ذرا اپنے ہاتھ دکھائیں گے؟ ہاللیلویا. اتنے تے ہاتھ چلیں گے زندگی میں سارے دیں. سنیے اگر مسیح میں مریں گے نہیں تو بات نہیں بنے. سنیے ہمیں اپنے آپ کو مسیح میں ختم کرنا ہے. پرانی انسانیت کو ختم کرنا ہے. پرانی سوچ کو ختم کرنا ہے. اچھا میں بڑا حیران ہوں ایک جگہ پہ نہیں جہاں بھی کلیسیا میں جاتا ہوں معاملے ایک جیسے ہیں. دعا پڑھنا سی کٹھیاں جی کلے کلے کسی کو مل لیتے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. میں کہ لگی کے لیے ماندار والی زندگی کیا خیال ہے بھی دعا کٹھے جن کو پوچھ لو دوسرے دے تو یہ ایمانداروں کی زندگی نہیں. سنیں مسیح میں جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں
تو آپ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں۔ جب آپ ایک خاندان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ کی سوچ بھی ایک ہونی چاہیے، آپ کا مقصد ایک ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا گول ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی سوچ فرق ہے، آپ کا گول فرق ہے، آپ کے کام فرق ہے، تو پھر شاید آپ ابھی تک مسیح کے بدن کا حصہ نہیں بنے، آپ مسیح خاندان کا حصہ نہیں بنے۔ جب آپ مسیح میں آئیں گے تو پہلی بات یاد رکھیں، اگر آپ مسیح میں مر چکے ہیں تو پھر آپ کی اپنی سوچ، آپ کا اپنا اختیار سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ مسیح کا اختیار، مسیح کی سوچ، مسیح کا رویہ آپ کی زندگی کے اندر نظر آئے۔ آمین۔ تو آج کے کسی آپ کو مرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں؟ ہاللیلویا۔ اتنا کتنا آواز کٹ نکلتی، موت تو ڈر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک ہی آواز آئی ہے۔ سنی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا کہ بہن ہے، مجھے رات کو اس نے کال کی تھی، باجی روئی جائے، 2 کا ٹائم تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ باجی کیا مسئلہ، بات بتایا، تو وہ روتی جائے۔ میں نے کہا باجی پھر میں فون بند کر دوں؟ ایک دم کہتی نہیں بھائی صاحب فون نہ بند کرنا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ مجھے بتائیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ نہیں بھائی صاحب ڈاکٹر نے مجھے دسا تو مر جانا۔ تو میں کہا باجی مر جا، وہ ایک دم پریشان، بھائی صاحب کی کہہ دیتا ہے؟ میں نے کہا باجی میں نے وہی کہا جو آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے مسیح میں جو مرنا ہے وہ میرے لیے نفع ہے۔ پروس کہتا ہے جینا مسیح اور مرنا، تو نفع کس کو نہیں چاہیے؟ بے اگر کوئی شخص مسیح میں مر جاتا ہے تو لکھا وہ مرتا نہیں بلکہ، اور پھر لکھا جو مر جاتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے گناہ سے ہر چیز سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے، جو ہوا سو بری ہوا۔ اور اس آیت کو ہم 2 حصوں میں جو لے سکتے ہیں، نمبر 1 جو دنیا کے اعتبار سے مر جاتے ہیں اور مسیح میں زندہ ہوتے ہیں وہ بھی گناہ سے چھٹ جاتے ہیں، جو اس دنیا سے رحلت کر کے آسمان پر چلے جاتے ہیں وہ بھی اس دنیا سے، دنیا کے دکھوں سے رہائی پا جاتے ہیں۔ آمین۔ تو پھر سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی پختگی میں آگے بڑھیں تو اس کے لیے ضرور ہے کہ مسیح ہماری زندگی کا کیا بنے جی؟ مرکز۔ اور مسیح تب تک مرکز نہیں بنے گا جب تک ہم حقیقی توبہ نہیں کریں گے، حقیقی نجات نہیں پائیں گے، اور مسیح پر ایمان لا کر اپنے آپ کو مصلوب نہیں کریں گے۔ آگے کیا لکھے جس طرح اس آیت کو کمپلیٹ کریں، ذرا غور سے سنیں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا۔ اب میں زندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں زندہ، تو پھر کون زندہ ہے؟ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پریز گاڈ۔ کیا لکھا؟ بلکہ مسیح مجھ میں۔ مجھے یہ بتائیں جس میں مسیح ہوگا کیا وہ سگریٹ پیے گا، نسوان رکھے گا، کیا وہ گالیاں دے گا، کسی کے خلاف ایبجوئی کرے گا، کسی کے ساتھ لڑے گا؟ کیا گالی کھا کر وہ کسی کو گالی دے گا؟ جس کے اندر مسیح ہوگا، کیونکہ مسیح ایسے کام نہیں کرتا۔ بھائی مسیح کون ہے؟ مسیح وہ ہے جو آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا ہے۔ بچے کو پیچھے کر دیں، پریز گاڈ۔ مسیح وہ ہے جو آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے کہاں چڑھ گیا؟ صلیب پہ چڑھ گیا۔ اس نے دکھوں کو برداشت کیا، اسے مارا گیا، اس پہ تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھ پاؤں چھید لیے گئے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر کے دیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایسے بھی کتنا زوردار تالیاں ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یہ کون ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آپ کا اور میرا مسیح ہے۔ آمین۔ جو گالی کھا کر گالی، اسے ستایا گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا دے رہا؟ وہ برکت دے رہا، ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ مسیح ہے۔ بہت جب یہ بات
کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پال اب مسیح کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ پولس جو مسیحوں کو مارتا تھا، جو باندھتا تھا، گھسیٹتا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ پہلے وہ خود مسیحوں کو مارتا تھا، لیکن اب وہ مسیح کی خاطر خود مر چکا ہے۔ ہاللیلویا! یہ ہے نئی زندگی۔ مسیح پولس کی زندگی کا مرکز بنا ہوا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے اب میں زندہ۔ کاش کہ یہ لفظ آپ کی اور میری زبان سے خدا کی حضوری میں نکلتے رہے۔ جب کوئی دشمن آپ کو گالی دے اور آپ اسے گالی نہ دے سکے تو اسے کہیں بھائی اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں تیرے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ آپ کا کوئی نقصان کرنا چاہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں آپ کا نقصان نہیں کر سکتا کیونکہ مسیح مجھ میں۔ ہاللیلویا! اگر آپ کے ساتھ کو مخالفت رکھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مخالفت نہ رکھیں، اسے بتائیں کیونکہ مسیح مجھ میں۔ آمین۔ جب مسیح ہوگا اور وہ ہماری زندگیوں کا مرکز ہوگا پھر ہم روحانی طور پہ گروتھ کریں گے۔ آمین۔ ہاللیلویا! تو کیا خیال ہے، مسیح مرکز ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج بھی بے شمار لوگوں کا مرکز صرف گناہ بنا ہوا ہے۔ وہ دن رات جسم کی خواہشوں پہ، دن رات اپنے بدنی کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن رات ان کی توجہ اپنی گولز کی طرف ہے۔ لیکن خدا کرے کہ ہمارے خیالات، ہمارے مزاج کے اوپر مسیح کا اختیار آئے اور پرانی انسانیت ختم ہو جائے۔ اب پولس کیا کہتا، آگے کیا لکھا ہے، اس ورس کو ذرا کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے آمین۔ اور میں جو اب زندگی گزارتا ہوں تو کس پر جی ایمان لانے سے؟ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے۔ آمین۔ اگر ہم اپنی زندگی پر دھیان دیں، اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا یہ زندگی واقعی مسیح کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے؟ اب سنیے، پولس جب مسیح کے اوپر ایمان لے آیا، جب مسیح اس کے اندر زندہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کی جتنی بھی زندگی تھی وہ صرف مسیح کے لیے تھی۔ آمین۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ ہم تو آج بھی اپنی خاندانی الجھنوں میں پھنسے ہیں، اپنے جسم کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں مسیح کی کوئی فکر نہیں، اس کے کام کی، اس کے کلام کی، اس کے وعدوں کی ہم کوئی قدر نہیں کر رہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ شاید ہم نے ابھی تک ریئل میں اس نجات کو نہیں پایا جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ پولس کی جب نجات کو ہم دیکھتے ہیں تو سنیے، کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ ہاللیلویا! اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہم اس مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی پائیں، نجات پائیں۔ آمین۔ اب یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16 ورس میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا نے دنیا سے کہ اس نے اپنا، تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو زندگی پائے۔ ہاللیلویا! اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہلاک ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں۔ اور ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ہم پھر مسیح کے لیے اپنی زندگی کو بسط کریں، مسیح ہماری زندگی کا مرکز بن جائے۔ آمین۔ نمبر 1، روحانی پختگی کے لیے ضرور ہے کہ مسیح ہماری زندگی کا کیا بنے؟ مرکز بنے۔ اور نمبر 2، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پہ آگے بڑے پختہ ہوں تو پھر ہمیں نجات کے بعد روح القدس کو حاصل کرنا ہے۔ کس کو حاصل کرنا ہے؟ روح القدس کو۔ اور یاد رکھیں، جب تک روح القدس ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، مسیح ہماری زندگی کا کبھی مرکز نہیں۔ ہم کمزور ہیں،
ہم گر سکتے ہیں، ٹھوکر کھا سکتے ہیں، لیکن روح القدس ہماری کمزوریوں میں مدد کرنے کے لیے۔ آمین۔ جب تک وہ مددگار آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، آپ کی زندگی کبھی گروتھ نہیں کرے گی، آپ روحانی طور پہ بالغ نہیں ہوں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ کے پاس شاید علم تو آ جائے لیکن آپ پختہ نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، واضح علم بے شمار لوگوں کے پاس ہے۔ مسیح کے بارے میں آپ کو وہ لوگ بھی یوٹیوب پہ، گوگل پہ جا کے سرچ کریں، بتاتے نظر آتے ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے لیکن علم ہے ان کے پاس۔ وہ مسیح کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مسیح کی منادی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن افسوس ان کے پاس علم ہے لیکن مسیح نہیں ہے، کیونکہ بائبل کیا فرماتی ہے؟